سر ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں R&D کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے، اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو۔ اور سر دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے، اور یہ ساری جو تجاویز آپ نے ابھی جو دی ہیں، بڑی صائب آپ نے مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ جو منسٹری آف کامرس وفاق کی، جو اکنامک منسٹریز میں کی منسٹری ہے، یعنی عام ترین جو منسٹریز ہیں ان میں یہ کامرس ہے، تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ان سے قریبی رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے آئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے بالکل بات کی کہ ہماری جو ایکسپورٹس، گو کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ فینومینلی اس میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ سال جو اختتام پر پہنچا ہے اس میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً اس میں 21% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ ایکسپوننشل جو اضافہ جو ہے یہ بتدریج یہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آئی ٹی وہ شعبہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر ہماری نوجوان نسل بلوچستان کی، پاکستان کے دوسرے صوبوں کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح پہیہ گھما سکتے ہیں اتنی تیزی سے جس کا حد و حساب نہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس میں میں نے بتایا آپ کو۔ دوسرا، ہماری جو چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آئی، اور میں نے اس کا فی الفور نوٹس لیا، فی الفور۔ سیکرٹری کامرس بیٹھے ہیں ادھر، منسٹر آف کامرس تو ہیں، میں اور منسٹری آف سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی کا بھی تعلق ہے اس سے، میں نے فی الفور نوٹس لیا، اور جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے میں نے اپنا 11-12 ارب روپے ان کو دلوائے، تاکہ کیونکہ دنیا میں جو ہمسائے ممالک وہ سستا چاول بیچ رہے تھے، ہم نے ان کو سبسڈائز کیا، سبسڈی دی تاکہ ہمیں ڈالرز ہمیں آئیں، ڈالرز آئیں اور خزانے میں آئیں۔ اس سے فرق پڑا، لیکن ابھی وہ گیپ ہے۔ سمگلنگ دیکھیں، سمگلنگ، میں اس آئٹم کا نام نہیں لے رہا، وہ سمگل ہوتی تھی، دہائیوں سے سمگلنگ تھی، اس آئٹم کی سمگلنگ بند کی، فیلڈ مارشل نے اس کے لیے پیش قدمی کی بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس مد میں، اس آئٹم کی مد میں 125 ارب روپے خزانے میں آئے۔ یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، یہ ایمانداری۔ میں بہت خطاکار انسان ہوں، بخدا میں آپ سب سے زیادہ خطاکار انسان ہوں، لیکن گورننس میں، پبلک سروس میں اس خطاکار انسان نے ہمیشہ کوشش کی کہ پبلک انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ تو ہمیں اگر مل کر اگر ہم کام کریں گے، میران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک، پنجاب کے میدانوں اور کے پی میں، تو خدا کی قسم خوشحالی کا انقلاب چند سالوں میں آ سکتا ہے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام مولوی محمد سرور مسخیل ہے۔ جناب، بلوچستان سے دوسرے صوبوں کو جانے والے 4 راستے ہیں، ایک کوئٹہ کراچی، ایک کوئٹہ جکم آباد، ایک کوئٹہ ڈیرہ غازی خان، اور ایک کوئٹہ ڈی اے خان۔ جناب یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو میرے درخواست پہ انہوں نے ایک 5ویں نیشنل ہائی وے کی منظوری دی، اور پھر سیلاب آیا اور تھوڑا اس کو 4-5 سال بعد مکمل منظوری ہوئی، اور اس پر پھر کام شروع ہوا۔ میں آپ کے سامنے جناب احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس روڈ میں ایک 35 کلومیٹر کا ٹکڑا رہ رہا تھا جو پنجاب سے ملاتا ہے بلوچستان کو، اس کی بھی انہوں نے اپروول دے دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم۔ بلوچستان کو ان 4 نیشنل ہائی وے سے بہت بہتر نیشنل ہائی وے ملے گا جو شارٹ بھی ہوگا
جس میں سلوپ بھی ہے، اور بہترین بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ وہ پرامن روڈ ہے بنسبت باقی 4 نیشنل ہائی ویز کی، کہ یہاں نہ سرمچار ہے، نہ طالب ہے، نہ دھماکہ ہے، نہ ڈکیتی ہے، انتہائی محفوظ راستہ ہے. لیکن بس افسوس صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ابھی 10 سال ہو گئے بنتے بنتے، اور اب بھی اس پر جو کام ہوا ہے وہ 75% ہوا ہے، 25% رہتا ہے. اگر اس طرح آپ کوئی حکم فرما دیں، اگرچہ اس میں ہمارے بلوچستان گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے 40%، میں آپ کی موجودگی میں سی ایم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اگر اپنا حصہ بڑھا دیں، بلوچستان کو ایک شارٹ روڈ ملے گا اپنی معدنیات، اپنی سبزیات، اپنی میوجات پنجاب کی منڈیوں میں پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ جناب. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اس کو ایسے نوٹ کر لیں. جناب مولوی محمد سرور صاحب، آپ نے جو سیلاب کی بات کی تو مجھے بتائیں، اگین یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، 2022 کے بدترین سیلاب میں جہاں پر صوبے کی حکومت نے، جہاں پر افواج پاکستان نے دن رات کام کیا، وہاں پر وفاقی حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس وقت میری ذمہ داری تھی، کیا ہم چپے چپے بلوچستان کے نہیں پہنچے جب تک کہ یہ سیلاب کا پانی سمندروں میں دھکیل نہیں دیا گیا، جب تک کہ وہاں پر لوگوں کو خوراک اور کمبل اور خیمے اور ان کو وہاں پر ان کی امداد نہیں پہنچائی گئی، اس وقت تک یہ خادم چین سے نہیں بیٹھا. تو یہ بات اس لیے میں نے کی چونکہ آپ نے سیلاب کا ذکر کر دیا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں. اس لیے جو بھی آپ منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، ترقی اور خوشحالی کی منصوبوں کی، کاش آپ اس بات کی بھی، آپ عظیم محب وطن ہیں، آپ کو ایک کمٹمنٹ دینی ہے کہ پھر ان فنڈز کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کے منصوبے آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے لیے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. جی. اور ہمارے صوبے کے مسائل سارے ایک ہی ہیں. ایک چیز جو میں گلا کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت ہی احترام کے ساتھ، آپ کمب کے بڑے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب، 2013 میں ہم جاتی عمرہ آئے آپ کے پاس، آپ خادم پنجاب دیں. آپ نے کہا کہ میں بلوچستان کو ایک گفٹ دینے والا ہوں کہ میں ایک کینسر ہاسپٹل وہاں پہ بناؤں گا، اور یہ میری دل کی خواہش ہے. کینسر نہیں، ہارٹ کا دل کا اسپتال، سوری. تو وہ دل کا ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا پوزیشن ہے، وہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. آخری سوال جناب وزیر اعظم صاحب، سردیاں ہمارے ہاں مائنس پہ چلی جاتی ہیں، اس میں گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اسمبلی میں ہر سردیوں میں قرارداد ہم پیش کرتے ہیں، محترم چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے، وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا. اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں، ایم ڈی سے ملتے ہیں، تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں.